آج ہماری نوجوان نسل کفار کے طریقے پر چل کر، ان کو آئیڈیل بنا کر، ان کے رسم و رواج کو اختیار کر کے عزت پانا چاہتی ہے۔ کاش کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہماری دنیا کی عزت، آخرت کی عزت، دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، دنیا کے مسائل کا حل، آخرت کے مسائل کا حل کہیں نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ مسلمان سے اگر پوچھیں گے نا، مسلمان سے اگر پوچھیں گے چاہے کتنا گناہ گار ہو، بھائی سب سے زیادہ عزت والی ذات کون ہے؟ وہ کہے گا حضور۔ اچھا پھر ان کے طریقے پہ کیوں نہیں چلتے؟ تو سر کھجانا شروع کر دے گا۔ کیسی بے وقوفی ہے، کیسی حماقت ہے۔ اچھا جی سب سے بڑی شان کس کی؟ کہ جی حضور کی، حضور کی شان کیا کہنے۔ اچھا پھر ان کے طریقے پہ کیوں نہیں چلتے؟ اجی کیا کریں، زمانے میں بھی تو رہنا ہے۔ اچھا جی دنیا میں سب سے زیادہ حسین کون، سب سے زیادہ جمال والا کون؟ تو بیک آواز ساری امت مسلمہ بولے گی کہ سب سے زیادہ حسین ہمارے حضور ہیں۔ اچھا پھر آپ ان کے طریقے پہ کیوں نہیں چلتے؟ کہ جی بس کیا کریں، پھر شادی نہیں ہوگی، رشتہ نہیں ملے گا۔ کیا کریں جی، دنیا کو بھی تو آخر منہ دینا ہے نا۔ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی اور کو نہیں، اپنے آپ کو۔ ایک سنت چھوٹتی ہے، ایک سنت، صرف ایک سنت چھوٹتی ہے، اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ ایک سنت، ہمیں حضور پیارے ہوں نہ ہوں، اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ ہمیں حضور کے طریقے کی، ہمیں ہماری نظروں میں حضور کے طریقے کی قیمت ہو نہ ہو، اللہ کی نظروں میں بڑی قیمت ہے۔ اور دیکھو عجیب بات اللہ نے کہی ہے قرآن میں، اس آیت کو آپ نے 20 دفعہ پڑھا ہوگا لیکن شاید کبھی غور نہ کیا ہو۔ سنو، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم میرے نبی کا ساتھ نہیں دیتے تو نہ دو، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ الا تنصروہ، اگر تم میرے نبی کا ساتھ نہیں دیتے ہو، یہ صرف صحابہ سے نہیں کہا جا رہا، آپ سے مجھ سے بھی کہا جا رہا ہے۔ الا تنصروہ، اگر تم میرے نبی کا ساتھ نہیں دے رہے تو نہ دو، نہ دو، میرے نبی کو تمہارے ساتھ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ فقد نصرہ اللہ، اللہ اس کے ساتھ ہے۔